بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 119 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خیانت کی حرمت کی شدت۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں خیانت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے بارے میں شدید وعید ذکر کی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے منصف بادشاہ کی فضیلت ذکر کی تھی، عادل بادشاہ، اور پھر ظالم بادشاہ کی وعید ذکر کی تھی، جس میں ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی تھی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ ہر ایک نگہبان ہے، اور اس کی تشریح کی تھی۔ پھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ خیرخواہ ہونا چاہیے اس کو۔ پھر خیرخواہی کا مطلب ذکر کیا تھا، اور حاکم کے لیے اپنے رعایا کی حفاظت ضروری ہے، اور حفاظت کا مطلب بیان کیا تھا، اور امیر سے پوچھ ہوگی اس کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا، اور امراء کے لیے اور حکام کے لیے، بادشاہوں کے لیے جو وعید ذکر کی تھی وہ حدیث ذکر کی۔ آج کے سبق میں ہم خیانت سے متعلق حدیث کی تشریح کریں گے۔ باب غلظ تحریم الغلول۔ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الغلول فعظمه وعظم امره قال لا الفین احدکم یوم القیامة شاة لها صغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك۔ اخرجه البخاری فی کتاب الجہاد باب الغلول۔ تو بہرحال یہ حدیث ہے غنیمت میں چوری بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور غلول یعنی خیانت کا ذکر فرمایا، اس جرم کی ہولناکی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی قیامت کے دن اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری لدی ہوئی ہو اور وہ چلا رہی ہو، یا اس کی گردن پر گھوڑا لدا ہوا ہو اور وہ چلا رہا ہو، اور وہ شخص مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، لیکن میں یہ جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو خدا کا پیغام تم تک پہنچا چکا تھا، اور اس کی گردن پر اونٹ لدا ہوا ہو اور وہ چلا رہا ہو، اور وہ شخص کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، لیکن میں یہ جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو خدا کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا، یا وہ اس حال میں آئے کہ وہ اپنی گردن پر سونا چاندی اسباب لادے ہو اور مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ میرے مدد فرمائیے، لیکن میں اس سے یہ کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا۔ تو یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اکثر طرق میں لا الفین میں نہ پاؤں کا لفظ ہے، البتہ بعض طرق میں لا القین میں نہ ملوں کا لفظ آیا ہے۔ بہرحال مفہوم دونوں صورتوں میں تقریباً ایک ہی بنتا ہے۔ گردن پر کوئی چیز ہونا یہ محاورہ ہے جس سے مراد کسی کے ذمے کوئی چیز ہونا ہے۔ لا املک لک شیئا میرے اختیار میں تیرے لیے کچھ نہیں سے مراد یہ ہے کہ تیری خیانت کی وجہ سے میں اب تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ در حقیقت شدید تنبیہ کے لیے استعمال فرمائے گئے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خائن کے لیے شفاعت کا دروازہ بند ہے۔ امت کا کوئی بھی گناہ گار جس کا عقیدہ شرک و کفر کی آمیزش سے پاک ہو، بہرحال اس کی شفاعت تو ہو ہی سکے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، ظاہر ہے کہ شفاعت گناہ گاروں ہی کی جانی ہے، نیکوکاروں کو تو شفاعت کی حاجت
نہیں ہوگی۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، لیکن یہ شفاعت ہمارے لیے ضرورت نہ ہو، اعزاز ہو، یعنی اللہ کرے کہ ہمارے اپنے اعمال ایسے اعلیٰ ہو کہ ہمیں شفاعت کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں مجرموں کی صف میں نہ کھڑا ہونا پڑے، اور ہمارے اپنے اعمال ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کرے کہ ہمیں یہ اعزاز نصیب ہو جائے کہ قیامت کے روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر شفاعت کے لیے ہمارا نام بھی آ جائے، آمین یا رب العالمین۔ حدیث مبارک میں صامتن کا لفظ آیا ہے جس کا لغوی معنی ہے خاموش۔ حدیث مبارک میں اس سے خاموش مال مراد ہے۔ گائے، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ بھی مال ہے، لیکن انہیں خاموش مال نہیں کہا جا سکتا۔ یہ لفظ ایسے اموال کے لیے استعمال ہوگا جو جاندار نہیں ہے۔ عموماً اس سے سونا چاندی مراد لیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، باب تحریم ہدایا العمال۔ حدیث ابی حمید الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال له افلا قعدت في بيت ابيك وامك فنظرت ايهدى لك ام لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها له خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت۔ فقال ابو حمید ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى غفرت ابتیہ۔ اخرجہ البخاری فی کتاب الایمان والنذر باب کیف کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ حدیث تھی، اس کا ترجمہ ہے سرکاری ملازمین کے لیے تحفہ لینا حرام ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل مقرر کیا۔ عامل اپنے کام پورے کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مال آپ کا ہے اور یہ مال مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنے ماں باپ کے گھر ہی میں کیوں نہیں بیٹھے رہے اور پھر دیکھتے کہ تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے رات کی نماز کے بعد، اور کلمہ شہادت اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، ایسے عامل کو کیا ہو گیا کہ ہم اسے عامل بناتے ہیں جزیہ اور دوسرے ٹیکس وصول کرنے کے لیے، اور وہ پھر ہمارے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ تو آپ کا ٹیکس ہے اور یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھا اور دیکھتا کہ اسے تحفہ دیا جاتا ہے کہ نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی اس مال میں سے کچھ بھی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اسے اپنے گردن پر اٹھائے گا۔ اگر اونٹ کی اس نے خیانت کی ہوگی تو اس حال میں لے کر آئے گا کہ آواز نکل رہی ہوگی۔ اگر گائے کی خیانت کی ہوگی تو اس حال میں اسے لے کر آئے گا کہ گائے کی آواز آ رہی ہوگی۔ اگر بکری کی خیانت کی ہوگی تو اس حال میں آئے گا کہ بکری کی آواز آ رہی ہوگی۔ بس میں نے تم تک پہنچا دیا۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اتنی اوپر اٹھایا کہ ہم آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھنے لگے۔ یہ حدیث تھی، اس کی تشریح سے متعلق چند باتیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جس عامل کا ذکر ہے ان کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور وہ ابن اللتبیہ کے نام سے معروف تھے۔ انہیں بنو ذبیان کی طرف زکوٰۃ کی اصول کے لیے بھیجا گیا تھا۔
حدیث مبارک میں استعمال عاملاً یعنی ایک عامل مقرر کیا کے الفاظ ہے۔ عامل کا لفظ گورنر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجے جانے کے لیے بھی، یہاں دوسرا معنی مراد ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ افلا قعدت فی بیت ابیک و امیک فنظرت ایہدا لک ام لا، جس کا ترجمہ ہے تو اپنے باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھے رہا، پھر تو دیکھتا کہ تجھے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تو کسی علاقے میں بحیثیت عامل متعین ہوا ہے تو بظاہر تجھے جو ہدیہ دیا گیا ہے وہ در حقیقت ہدیہ نہیں بلکہ بطور رشوت ہے۔ کسی بھی حکومتی عہدیدار یا اہلکار کو اگر اسے کی ذاتی تعلق کی بنا پر اس کے عزیز و اقارب یا احباب کی طرف سے کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو وہ تو واقعی اس کے لیے ایک ہدیہ یا تحفہ ہوگا، لیکن اگر ذاتی تعلق کے بغیر صرف اس کے عہدے کی وجہ سے اسے خوش کرنے کے لیے اسے کوئی ہدیہ یا تحفہ دیا جائے تو یہ در حقیقت رشوت ہے اور یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ رشوت دینا بھی حرام ہے اور رشوت لینا بھی حرام ہے۔ معروف حدیث مبارکہ ہے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ حضرت ابن اللتبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن اور مخلص صحابی رسول ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ دانستہ کوئی رشوت نہیں لی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کسی نے ہدیہ کے نام سے کوئی چیز دی تھی اور آپ رضی اللہ عنہ نے اسے واقعی ہدیہ سمجھتے ہوئے اپنی ملکیت خیال کر لیا تھا۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ پر آپ نے وہ چیز فوراً بیت المال میں جمع کروا دی تھی۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں اس موضوع سے متعلق ہم نے حدیث کی ذکر کی تھی کہ جو حکومت عہدیدار ہو اس کو مال میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور مال میں خیانت سے متعلق بہت شدید وعیدیں آئی ہے۔ سلسلے میں ہم نے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی اور مال غنیمت میں خیانت سے متعلق، پھر حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی جس میں حکمرانوں کے لیے ہدیہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب تھے۔ اگلے سبق میں ہم امیر کی اطاعت کے بارے میں جو شریعت کا حکم ہے اس سے متعلق تفصیل ذکر کریں گے انشاءاللہ تبارک۔